الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جم جم کر کریم نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। किसने? ज़हरा का वो बाबा है, मिल के को ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है, हसनैन। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਜਪਾਲ ना है लजपाल, क्योंकि मेरे आका के घराने की अजमत तो जरा देखो। सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं लजपाल। अल्लाह करे जेड़ा पढ़दा पिया है ना, अल्लाह नू किसी दुनियादार दा मोहताज ना रखे। लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, ओ जदी पा फड़ ले ओनू छोड़ दे नहीं। लजपाल घराना है, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल। ये कह के दरे हक से ली मौत ने कुछ मोहलत, ये कह के दरे हक से ली मौत ने कुछ मोहलत। मीलाद की आमद है, महफिल को सजाना है। 2 दिन बाकी रह गए ने, चंद चढ़ने वाला है तो सरकार के दीवाने ने तो 4 चढ़ने वाले ने। मीलाद की आमद है, सरकार की आमद है। महफिल को सारे मिलके सरकार की आमद है, महफिल को सजाना है। सरकार की आमद है, महफिल को इज्जत से न मर जाए यूं नाम मुहम्मद पर। मरना उंज भी है तो साइयां दे नामे लग के मरीए ना, फिर मज़ा भी आता है। सरकार की इज्जत पैरा दे के बंदा जावे, फिर अल्लाह इज्जत अता फरमांदा। अल्लाह इज्जत की मौत अता करता है जेड़ा सरकार की इज्जत, सरकार की नमूस, सरकार की खत्म नबूवत पैरा दिंदा है। शायर ने गल की है, इज्जत से ना मर जाए यूं ना
ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان نہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان، کبھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، جو نیکی کریں وہ رب کی ذات پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ فرمایا کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ احسان نہ جتلاؤ، اللہ کا شکر ادا کر کے تجھے اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کتنا ہی وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ خوش قسمت بندہ ہے جس کی راتیں بھی نیکیوں میں گزرتی ہیں، جس کے دن بھی نیکیوں میں گزرتے ہیں، وہ اپنے رب کا لمحہ لمحہ شکر ادا کرے۔ مالک تیرا شکر ہے، میرے مالک تو نے میرے اوپر فضل کیا، میں اچھے کام کر رہا ہوں، اچھوں کے پاس بیٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اپنے نبی کی باتیں سنتا ہوں اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مالک تیرا شکر ہے۔ فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، یہ نہ دیکھنا کہ چھوٹی سی نیکی چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ۔ فرمایا چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس نیت سے کر جا، ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، اس امت کا معیار، اس امت کو اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، جو عزتیں، جو پروٹوکول، آخر وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ اور یارو سانے تو چاہ چڑھ جانا چاہیے، رب فرما رہے ہیں کہ تسی سارے تو چنگی امت ہو۔ فرمایا کتنی امتیں گزری ہیں لیکن تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ یار گل سمجھن والی ہے، یہ شانہ لبیاں نے آمنہ دے لال دے صدقے ہیں، یہ ساڑیاں موجاں لگیاں نے سرکار دے صدقے ہیں۔ رب فرما رہا کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ مالک کس وجہ سے اتنی یہ شان عطا فرمائی ہے؟ فرمایا اس امت کی یہ شان ہے، اس امت کا یہ وقار ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
یہ امت نو اللہ نے فرمایا اسی شان تا کیتی ہے کہ بندے خود بھی چنگے کام کرتے ہیں تو لوگوں نو بھی آکھدے چنگے کام کریا کرو۔ فرمایا خود بھی پیڑے کماں تو بچتے ہیں تو لوگوں نو بھی آکھدے نے نا میرے ویر زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کدوں تار ٹوٹ جانی ہے، یہ کدوں یہ زندگی جڑی سانس دی ڈور چل دی پئی ہے، یہ سانسا دی مالا چل دی پئی، پتہ نہیں کدوں رک جانی ہے، میرے ویر پیڑے کماں تو بچ جا۔ اللہ نے اس وجہ تو شان عطا کیتی، فرمایا کہ اے امت چنگے کام خود بھی کر دیے تو لوگوں نے بھی آکھ دی چنگے کام۔ اس وجہ تو اللہ نے اس امت نے شان عطا فرمائی کہ نیکی دے کام خود بھی کر دیے تو لوگوں نے بھی کروان دیے، نالے خود بھی برے کاماں تو بچ دی تو لوگوں نے بھی بچان دیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اج اسی یہی سننا ہے کیڑیاں کیڑیاں نیکیاں نے۔ کچھ نیکیاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ انسان نو ظاہری طور تے وہ فیل نہیں ہوندا، محسوس نہیں ہوندا کہ وہ ایڈی وڈی نیکی کر جاندا ہے۔ کس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے مسکراہٹ دے نال نال فرمایا کہ صدقہ دیندہ رہندا ہے، یہ صدقہ کتنی وڈی نیکی ہے۔ فرمایا کہ اس صدقہ ہر چیز دے نالوں وزنی ہے، صدقہ ہر چیز دے نالوں وزنی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا اس کی برکت سے جب تو نکلے گا اپنے گھر سے صدقہ دے کر نکلے گا، اللہ تیرے سفر میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ صدقہ تجھے آفتوں سے بچا لے گا، بیماریوں سے بچا لے گا، پریشانیوں سے بچا لے گا، یعنی یہ صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جب مسلمان آپس میں مسکرا کر ملتے ہیں، فرمایا یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے زندگی گزارنے کا معیار اسلام نے بتا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے تجھے ٹینشن ہے، مہنگائی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے جتنا اس کے اوپر اپنے سر کے اوپر یہ بوجھ تو لا دے گا اتنا ہی تجھے فرمایا کہ اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ فرمایا ہنس کے زندگی گزار، جب تو اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے مل تو مسکرا کے مل، اس کا پاک طریقے سے استقبال کر، اس کو ویلکم کر۔ فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ، اس کے سینے لگ جا، گلے لگا لے، اسلام میں پہل کر۔ حضور ارشاد فرماتے جو مسکرائے گا اپنے بھائی کو دیکھ کر، فرمایا اللہ اس مسکرانے پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ بہت ہی پیارا یہ فرمان سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ السلام اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ میرے لیے کچھ کیا ہے؟ پیارے موسیٰ میرے واسطے کچھ کیتا ہی؟ عرض کی مالک تیری عبادت کرتا ہوں، مالک نماز پڑھتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، مالک لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہوں، نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں، صدقات و خیرات مالک ساری نیکیاں کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے پیارے موسیٰ وہ تو تیری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تو تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے یہ کام کرنا، میرے لیے کیا کیا ہے، میرے واسطے کی کیتائی بتا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے مالک پھر تو ہی بتا دے، مالک کیا اشارہ ہے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بتا میرے لیے کسی میرے بندے سے پیار کیا تھا؟ میری مخلوق سے کبھی کسی بندے سے پیار کیا کسی مارے؟ حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو ہر بندے کا خیال رکھتے، لیکن بات اصل میں ہمیں سمجھانی تھی کہ آپس میں محبت اور پیار سے زندگی گزارو۔ فرمایا پیارے موسیٰ بتا میری وجہ سے کسی میرے بندے سے پیار کیا؟ اگر دشمنی رکھی ہے تو کیا میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی ہے؟ فرمایا تیرا معیار
हमारे लिए होना चाहिए। प्यारे मूसा, अगर किसी से प्यार कर तो इसलिए प्यार कर कि ये रब से प्यार करता है। फरमाया अगर तू किसी के साथ दुश्मनी करता है इसलिए दुश्मनी कर कि ये रब का दुश्मन है, ये दीन का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, इस वजह से फरमाया उसके साथ ये मेयार रखा है। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अगला फरमान हजूर का बड़ा ही मोहब्बत भरा ये पैगाम है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हजूर का फरमान मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के सामने मुस्कुराया करो, मुस्कुरा कर मिला करो, मोहब्बतें बांटो। और फरमाया कि भलाई का हुक्म देते रहा करो, अच्छाई फैलाते रहा करो, नेकी की बातें बताते रहा करो। और दूसरा फरमाया अगर कोई बंदा राह भूल जाए तो उन्हें राह भी दस छड़िया करो। जैसे हमें को मिल जाता है ना भाई ये रास्ता किस तरफ को जाता है, तो बजाय हम उसका मजाक उड़ाने के कि तेनू नहीं वेखदा ना, इस्लाम कहता है कि उसको रास्ता दिखा दे, अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। हजूर इरशाद फरमा रहे किसी बूटे भटके हुए को, भूले हुए को रास्ता दिखा दे, अल्लाह तुझे इस पर भी अजर और सवाब अता फरमाएगा। हजूर इरशाद फरमा दे जिसने रास्ते में से करोड़ा भी उठा दिया, एक पत्थर की कंकर पड़ी हुई है, रोड़ा पड़ा हुआ है, उसने इस नीयत के साथ उठा दिया कि किसी मेरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए वो रोड़ा उठा दिया। हजूर इरशाद फरमाते अल्लाह इस पर भी नेकी अता फरमाता है। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर तू किसी को पानी भरकर भी पिलाएगा अल्लाह इस पर भी तुझे अजर अता फरमाएगा। फरमाया कि पानी भी पिला, अल्लाह तुझे इस पर भी नेकियां अता फरमाएगा। यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये सारी चीजें, अपने भाई के सामने मुस्कुराना, अच्छी बातें बताना, रास्ता दिखाना और रास्ते में से पत्थर रोड़ा वगैरह उठाना और किसी को पानी पिला देना, हजूर फरमाते ये सारी चीजें तेरे लिए सदका बन जाती हैं। सदका कहते हैं इंसान चला भी जाए वो नेकी हमेशा जारी रहती, सदका जारिया बन जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों, किसी ने पानी का नलका लगवा दिया, अब लोग उससे पानी पीते रहेंगे। ये इंसान अगरचे दुनिया एक दिन छोड़ जाना है, ये इंसान दुनिया से चला गया। फरमाया कि जब तक लोग उस नलके से पानी पीते रहेंगे उसके नामाए अमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। किसी ने एक पौधा लगा दिया, एक बूटा लगा दिया, फिर उसको दरख्त बनाया, उसका ख्याल रखा। फरमाया कि उस दरख्त के साए के नीचे चाहे कोई जानवर आकर रुक जाएगा, कोई इंसान आकर बैठ जाएगा। फरमाया कि जब तक लोग उस दरख्त से फायदा उठाते रहेंगे अल्लाह करीम उस बंदे के लिए फरमाया नेकियों का सिलसिला जारी फरमा देता है। फरमाया ये नेकियों का सिलसिला चलता रहता है, अल्लाह करीम इस पर उसको अजर और सवाब अता फरमाता रहता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अगली बात, हम नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं, देखिए ये भी कितनी बड़ी नेकी है, इस पर भी अल्लाह कितना अजर और कितना सवाब अता। लेकिन गल करनी थोड़ी जी कौड़ी गल, लेकिन सच है। नमाज जनाजा लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कितनों को नमाज जनाजा आता है। गुस्सा ना करना, बात असल है। क्या होता है, हर बंदा आगे बढ़ता है, चेहरा दिखाता है कि मैनू वेख लिया मैं आ गया। और भाई तुझे आता भी है नमाज जनाजा, कितनी तकबीरें हैं नमाज जनाजा की, नीयत क्या है, पढ़ना क्या है, यानी मुंह दिखाई की रस्म बढ़ चुकी है। नमाज जनाजा आता नहीं, कितना बदनसीब है वो बेटा। बात को समझना, कब्रिस्तान में चला गया लेकिन माँ का जनाजा ना पढ़े, चला तो गया लेकिन अपने बाप का जनाजा ना पढ़े, तो खुद बताएं लोग उन्हें चंगा समझेंगे? लोग कहेंगे यार कितना बदनसीब है, अपनी माँ का जनाजा ही नहीं पढ़ सका, चला भी गया लेकिन जनाजा नहीं पढ़ सका, बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका। बताएं लोग उसको अच्छा समझेंगे? नहीं, लोग कहेंगे कि कैसा बेटा जिसके लिए बाप का जनाजा ही नहीं पढ़ा, माँ का जनाजा ही नहीं पढ़ा। बात असल ये है कि उन्होंने आंदा ही नहीं सी, आता ही नहीं था नमाज जनाजा। मतलब समझाने के लिए ये बात कही है कि नमाज जनाजा हमें याद होना चाहिए, इतना औखा नहीं सौखा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा नमाज जनाजा पढ़ता है, नमाज जनाजा पढ़ने पर अल्लाह उसे एक किरात यानी ओहद पहाड़ जितनी नेकियां अता फरमा देता है।
اتنا فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو حاجی گئے ہیں جنہوں نے وہ دیکھا ہوگا احد کا پہاڑ کتنا بڑا وہ پہاڑ ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اللہ کریم اسے احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پج نہیں آندا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان جاتا ہے، فرمایا کہ اس کی تدفین میں شامل ہوتا ہے، اپنے اس پیارے کو فرمایا کہ دفن کر کے پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے، اللہ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک احد پہاڑ کی نیکیاں نماز جنازہ کی مل گئی، ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں فرمایا جو اپنے بھائی کو دفن کر کے پھر گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اسی مہینے میں عرس مقدسہ ہے، ان کی بارگاہ میں سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ پوچھا حضرت بتائیے صغیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ سیانے بندے سمجھ جائیں گے، صغیرہ ہوتا ہے جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کبیرہ ہوتا ہے جو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا گیا حضرت بتائیے صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو گناہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، ایسا کام کرنا جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے۔ فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو ہلکا لیتا ہے، وہ سمجھتے نہیں گناہ ہے، فرمایا کہ وہ اتنا دلدل میں پھنس جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ کرتا کہتا کوئی بات نہیں ہلکا ہے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ فرمایا نہیں، منافق گناہ کو ہلکا لیتا لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، چھوٹے سے گناہ سے بھی اپنے آپ کو وہ بچانے کی فرمایا کوشش کرتا ہے۔ اور سنیے اگلی بات آپ نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں سنو اگلی بات یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھاتا ہے یہ بھی گناہ ہے، اپنے بھائی کی دل آزاری کرنا، ایسی باتیں کر دینا کہ اس بیچارے کو اتنی تکلیف پہنچا دینا، فرماتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں۔ اور آپ نے فرمایا سنو دیکھو جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے چھوٹا سا جرم کیا ہے، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی وہ یوں سمجھے کہ میں نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے آپ بات کو سمجھ جائیں۔ فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے رب کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یعنی دیکھیے ایک مسلمان کو ناراض کرنا، حضور بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے۔ فرمایا نہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں یعنی ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے آپس میں کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا اگلا فرمان سنیے، مسند احمد ترمذی شریف کے اندر مشکات المصابیح کے اندر یہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو جدوں اللہ کریم نے زمین نو پیدا کیتا زمین نے کمبڑا شروع کر دیتا۔ ہون بھی نہیں تھی سبحان اللہ کیا پہلے میں ٹھلا ٹھلا بولیا تھوڑی ٹھلے ویکھ کے تو ہوں تو میں چلو اسے ترنم دے وچ آ کے چلو کہ تھوڑا جہا آ کر گلاں محبت دے نال تے اسی طرح اسی تے آئیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں اللہ کریم نے زمین نو پیدا کیتا تے زمین نے کمبڑا شروع کر دیتا، جدوں زمین نے کمبڑا تھر تھر کرنا شروع کر دیتا پھر اللہ کریم نے اس زمین دے اوتے پہاڑ نو فرمایا بطور میخا دے اللہ کریم نے حکم دیتا تو گر جا، فرمایا جدوں پہاڑ نو دے اوتے رکھ دیتا ہن زمین نے کمبڑا رک دیتا ہے، ہن زمین فرمایا رک گئی ہے، زمین ساکن ہو گئی ہے۔ فرشتے اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا تو زمین نو بنایا زمین کمبڑا شروع ہو گئی اور اوتے تو پہاڑ نو حکم دیتا
دیتا ہے دے اتے پہاڑ نو روک دیتا ہے میرے مالک ہن زمین ساکن ہو گئی ہے اے دے نالوں کوئی وزنی چیز ہو سکتی ہے سونے ربا پہاڑ دے نالوں وزنی کوئی چیز ہو سکتی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے فرشتے اور چپ کر جو ہجے گل چل دی پئی ہے ہن اللہ کریم نے پہاڑ تو بعد اللہ کریم نے لوہے نو پیدا فرما چھڑیا ہن اللہ کریم نے لوہے نو بنا چھڑیا لوہے نے پہاڑ دے ٹکڑے کر چھڑے نے پھر اللہ کریم دی بارگاہ وچ فرشتے عرض کردے نے مولا اس اگ دے نالوں بھی اس لوہے دے نالوں بھی کوئی وزنی چیز ہو سکتی ہے اللہ کریم نے فرمایا ہاں اے دے نالوں بھی وزنی چیز ہو سکتی ہے پھر اللہ کریم نے اگ نو پیدا کر چھڑیا پھر اللہ کریم نے اگ نو پیدا کر چھڑیا ہن اگ نے لوہے نو بھی پگھلا کے رکھ دیتا فرشتے پھر اللہ کریم دی بارگاہ جج کردے نے مولا اس اگ دے نالوں بھی کوئی وزنی چیز ہو سکتی ہے فرمایا ہاں پھر اللہ کریم نے پانی نو پیدا کر چھڑیا گل آخر تے بڑی مزیدار بننے والی اللہ کریم نے پانی نو حکم دیتا فرمایا لوگوں اے پانی دے وچ طاقت ہے وے اے اگ نو بجھا چھڑدا ہے فرمایا پانی دے وچ اتنی پاور اتنی طاقت ہے پھر فرشتے اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا اس پانی نے اگ نو ٹھنڈا کر دیتا ہے مولا پانی دے نالوں بھی کوئی طاقتور چیز ہو سکتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر اللہ کریم نے فرمایا ہاں اس پانی دے نالوں بھی وزنی چیز ہے وے اللہ کریم نے ہواواں شروع کر دتیاں فرمایا لوگوں سنو اسی ہواواں نو بنایا ہے یہ ہواواں دے وچ بڑی پاور ہے ہوا دے وچ بڑی طاقت ہے جدوں اللہ کریم نے ہوا نو بنایا اونے پانی دا رخ بدل کے رکھ چھڑیا فرشتے عرض کردے نے مولا اس پانی دے نالوں بھی کوئی طاقتور چیز ہو سکتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ کریم نے پھر کی فرمایا ہاں فرشتے ہو ان ساری چیزاں دے نالوں فرمایا زمین دے نالوں طاقتور چیز ہے وے پتھراں دے نالوں طاقتور چیز ہے وے اگ دے نالوں بھی طاقتور چیز موجود ہے پانی دے نالوں بھی طاقتور چیز موجود ہے وے اگ دے نالوں بھی طاقتور چیز ہے عرض کردے نے مولا ان ساری چیزاں تو طاقتور کیڑی چیز ہو سکتی ہے گل نو سنا اگر سینے ٹھنڈ پوے گج کے اللہ پاک دی تسبیح بیان کری اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتیو اے ساری چیزاں پیچھے رہ گئی نے جیڑا میرا بندہ مینوں خوش کرنے واسطے میری رات مال خرچ کردا ہے او بندہ سارے تو وزنی بن جاندا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اللہ کو ساڑھی کوئی ویلیو نہیں یہ سانو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں حضور دے صدقے دینا نہیں تو سانو کون پوچھ دا یہ تو حضور دا صدقہ ہے اللہ نے سانو انہی عزتہ انہی شانہ اللہ کریم نے فرمایا جڑا میری راہ تے صدقہ دیندہ ہے میری راہ تے مال خرچ کردا ہے گل مکی نہیں اجے گل اس تو وڈی گل لگلی ہے فرمایا جڑا میری راہ تے مال خرچ کرے سجے ہاتھ نہ دوے تے کھبے ہاتھ نو پتہ نہ چلے اللہ کرے بات نو سمجھ یعنی فرمایا کہ او لوکاں دی نظر تیری نیکی نہ ہو جاوے سب تو طاقتور نیکی او وے فرمایا جڑی تو اللہ دی راہ تے مال خرچ کردا پر لوکاں نو پتہ اگر تو کسی نے دندہ ہے تو ظاہر نہ کر کے میں تینوں دے رہا اس رب دا شکر ادا کر کہ جن نے تینوں یہ ہاتھ عطا کیتے جڑے لوکاں وچ وੰਡਦੇ پے تو مانگدا نہیں لوکاں دے کولوں تو رب دے کولوں مانگ رب تینوں انہا عطا کرے گا تو کائنات دے وچ ونڈے گا سبحان اللہ تو امام الانبیاء دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑی ڈاڈی آپ نے گل ارشاد فرمائی حالانکہ ساڈے جڑے موڈیاں دے فرشتے بیٹھے نے نا انہاں کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے کی آکھیا جاندا ہے کرامن کاتبین
ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے. جڑا سجے پاسے وہ ساڈیاں نیکیاں لکھدا ہے, جڑا کھبے پاسے ساڈے گناہ لکھدا ہے. وہ اپنی قسمت تے ناز کری. اسی ہونے بیٹھے نیت کر لیے کہ اسی آ کام کرنا انشاءاللہ عصر دی نماز اسی اینجی با جماعت ادا کرنی, تینوں اتنے بیٹھے ہی نیکی لب جانی. اللہ دا فضل ویکھنا, نیکی دا ارادہ کرے اسے ویلے فرشتہ تیری نیکی لکھ لینا ہے. اور میرے ویر تو گناہ دا ارادہ کرے فوراً گناہ لکھیا نہیں جاندہ جنی دیر تک بندہ کردا نہیں. تے اللہ دا کڈا فضل ہے, تو نیکی دی نیت کر فوراً فرشتہ وہ نیکی تیرے نامہ اعمال دے وچ درج کر دیندا ہے. تے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے لوگوں میں پتہ نیکیاں کیوں کردا, بھابیو دسو. فرمایا کہ میں ایسے نیکی کرتا ہوں کہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو بھی نہ پتہ چلے. اللہ کرے بات انہوں سمجھو کہ کیویں ہو سکتا کہ فرشتیاں نو پتہ نہ چلے. انہوں نے یہ مقصد نہیں سی کہ پتہ نہیں چلتا, سانو گل سمجھائی کہ ویرو نیکی جیڑی بھی کرنی ہے اللہ واسطے کرنی ہے. کسی دے نال کوئی بھلائی کرنی ہے نا تے اللہ واسطے کرنی ہے. اگلی گل حضرت امام زین العابدین اس شخصیت اس جنے دا نام ہے یہ حضرت امام حسین دے بیٹے نے جنہاں نو امام زین العابدین آکھیا جاندا ہے. بڑی وڈی میں گل انہاں دے دسن لگا کیویں لوگ نیکیاں کردے سن, رات دے اندھیرے وچ کیویں لوکاں دی خدمت کردے سن, کیویں رات دے اندھیرے وچ لوکاں دے گھراں دے وچ لوکو راشن پہنچاندے سن. امام زین العابدین دا انتقال ہو گیا. جدوں نلان واسطے پھٹے دے اوتے لٹایا گیا نا, جڑا پھٹا ہے غسل واسطے بندے نو لٹا دیتا جاندا ہے. میرے ویر چند لمحے پہلوں بندہ خود نہا بھی رہا ہوندا ہے, اپنے کپڑے خود چینج کر رہا ہوندا ہے. چند گھڑیاں تو بعد اندروں چیز نکل جاندی ہے, انسان بے بس ہو کے پھٹے دے اوتے لیٹ جاندا ہے. کینچیاں دے نال کپڑے کٹ کے اتارے جاندے نے, جبڑا بند کر دیتا جاندا ہے, اکھاں نو بند کر دیتا جاندا ہے, گوٹھیاں نو بند دیتا جاندا ہے. سدا نہ سمجھ کے میں سدا دنیا تے رہنا ہے, اے ویلا آنا ہی. امام زین العابدین نو جدوں پھٹے دے اوتے لٹایا گیا غسل دین واسطے, جدوں غسل دین واسطے لٹایا گیا دیکھا آپ دی کمر دے اوتے بوریاں چک چک کے راشن دیاں موٹے موٹے زخماں دے نشان بنے ہوئے, موٹے موٹے زخماں دے نشان بنے ہوئے نے. لوکاں نے امام زین العابدین دے بیٹے نے پوچھا, اے امام زین العابدین دے بیٹے دسو تھوڑے والد صاحب کی کردے رہے, بڑھاپے دے وچ بھی تسی انہاں کولوں کم لیندے رہے ہو, انہاں دی کمر تے موٹے موٹے زخماں دے نشان بن گئے نے. آپ دے بیٹے نے آکھیا گل اے وے میرے والد گرامی جدو دنیا سو جاندی سی میرے والد صاحب رات دے ویلے اٹھتے سن, جڑے مارے بندے ہوندے سن, جڑے غریب بندے ہوندے سن, خود اپنی کمر تے بوری چک کے او دے گھر چھڈ کے آندے سن, انج دیاں نیکیاں کردے سن. فرمایا اگلی گل سن لو, میں ایک دن پوچھیا ابا جی تھوڑی عمر بڑی ہوگی تسی بزرگ ہو گئے ہو, ابا جی جنہ گھراں دے وچ تسی راشن پہنچاندے ہو انہاں گھراں دی لسٹ مینوں بھی دے چھڈو تاکہ میں خود راشن دے کے آیا کراں. فرمایا میرے پتر یہی تو میں تینوں گل سمجھانی, میں تینوں کیوں نہیں دس رہا, یہ میرا معاملہ ہے, میں کیویں برداشت کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرا بندہ چنگا نہ سمجھے, انہیں اگے بھی دس چھڈیا کہ میں مارا بندہ. فرمایا کہ سن بیٹا میں جیڑیاں بھی نیکیاں کیتیاں نہیں اپنے رب واسطے کیتیاں نے. فرمایا اپنے رب نو راضی کرنے واسطے میں رات دے اندھیرے وچ نیکیاں کیتیاں نے, لوکاں دی خدمت کیتی ہے. علماء کرام فرماندے نے لوگوں ایک گل اسی نیکیاں دی سندے پے ہاں. ایک نوجوان شخص رات کا وقت ہے اپنے گھر سے باہر نکلا. اب جب گلی کے کونے پر جس طرح ہم بھی گلی میں نکلتے ہیں, اگر ہمیں کوئی اخبار کا ٹکڑا نظر آئے ہم وہ اخبار کا ٹکڑا اٹھا لیں, کہیں نہ کہیں اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اٹھا لیں. اب اس شخص نے کیا کیا, ایک روڑا پڑا ہوا تھا گلی کے کونے پر, اس نے وہ روڑا اٹھایا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا. اب موت تو ایک دن سب کو آنی ہے. اب رات کے اندھیرے میں اس نے یہ نیکی کی, اور دیکھنا یہ نیکی کہاں تک بندے کو لے کر جاتی ہے. اب رات کے اندھیرے میں اس نے وہ روڑا اٹھایا, سوائے رب کے کوئی اس کو دیکھ
نہیں رہا تھا۔ تو پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن اللہ کریم نے اپنی کچہری میں کھڑا کیا، اور سدا بادشاہی میرے رب دیے، ایک کچہریاں اسمبلیاں ٹٹ جانیاں نے حضور دے نال وفا کر کے جائیے قبر سونی بن جاوے گی۔ اب اس شخص کو کھڑا کیا، رب نے فرمایا اے میرے بندے بتا، جو تو نے گلی میں سے روڑا اٹھایا تھا، بتا وہ روڑا تو نے کس لیے اٹھایا تھا؟ لوگ تو سمجھتے ہیں نیکی ماری جی گل، لیکن گل بڑی ڈاڈی ہے۔ بتا میرے بندے وہ روڑا کیوں اٹھایا تھا؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے مالک رات کا وقت تھا، میں نے سوچا فجر کے ٹائم کوئی سیانا بندہ گزرے گا، کسی کو ٹھیڈا لگ جائے گا، کسی کو نقصان پہنچے گا، مالک میں نے وہ روڑا فقط تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق سے پیار کرتے ہوئے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، مالک اس لیے میں نے وہ روڑا اٹھایا تھا۔ رب فرماتا ہے بندے تو نے میری مخلوق کے ساتھ یہ پیار کیا ہے، جا آج میں خالق ہو کر وہ تو نے ایک روڑا اٹھایا تھا، اس روڑا اٹھانے کی وجہ سے آج میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ہم قبرستان میں جاتے ہیں، ہمیں بھی نظر آتا ہے کچھ قبروں کے نشانات ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں ایک شخص ہوگا، اس کو کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اس کی بدیاں زیادہ ہوں گی لیکن نیکیوں کا پلڑا اس کا ہلکا ہوگا۔ رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، اس نے ایک ایسی نیکی کی ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے، ایک کپڑا لا کر میرے بھائیوں نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ جب وہ کپڑا نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے جہاں میں نے تجھے بخش دیا ہے، وہ عرض کرے گا مالک یہ پلڑے کے اندر کیا ہے؟ رب نے فرمایا میرے بندے ایک دفعہ تو قبرستان گیا تھا، تو نے دیکھا کہ ایک بچے کی قبر کا نشان ختم ہو رہا ہے، تو مٹھا دو چک کے مٹی دیاں پا چھٹیاں سن میری رضا واسطے کہ اس کا اجر مجھے میرا رب عطا کرے گا، میں نہیں جانتا کہ کس کا بچہ ہے، کون ہے، اس کا نام کیا ہے، تو نے میری رضا کے لیے مٹی کی دو مٹھے ڈالی تھی۔ اے میرے بندے تیری وہ نیکی مجھے بڑی اچھی لگی کہ میری رضا کے لیے یہ بندہ مٹی ڈال رہا ہے۔ اے میرے بندے تو نے وہ مٹی ڈالی تھی تو یہ وہی مٹی ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا اس مٹی کو سنبھال کر رکھو، آج اپنے بندے کو ہم بتائیں گے کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ پیار کیا تھا، جہاں وہی جو تو نے مٹی ڈالی تھی آج ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اور ایک بندہ گزرا، اس نے راستے میں دیکھا، چھوٹی چھوٹی باتیں میں جلدی میں عرض کر رہا ہوں، جس طرح ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، گلی میں گزرتے، کوئی درخت ہوتا ہے کانٹے دیتے، ککر کا درخت ہے، کوئی ٹہنی ہوتی ہے جس طرح کچی سڑک پر مربے جاتا ہے زمیندار جو لوگ ہیں، دیکھا کہ یہ ٹہنی میں گزر رہا ہوں، مجھے یہ ٹہنی لگ رہی ہے کسی میرے اور کو بھی میرے بھائی کو تنگ کر سکتی ہے، اس ٹہنی کو کاٹ دیں۔ اب یہ کتنی بڑی نیکی ہے، لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اس بندے نے ایک ٹہنی کو کاٹ دیا۔ رب نے فرمایا جا میرے بندے تو نے میری مخلوق کے ساتھ پیار کیا، وہ جو تو نے ٹہنی کاٹی تھی آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن۔ میرے مالک ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک ہماری خطاؤں کو معاف کرے، وہ میرے بھائیوں بخشنے پر آ جائے۔ ایک گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا، وہ پیاسا کتا تھا، اللہ بخشنے پر آ جائے تو اللہ نے دیکھا کہ اس نے میری مخلوق سے پیار کیا ہے، ایک جانور کو ہی پانی پلایا ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو میرے بھائیوں بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں، مسکرا کر ملیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور محبتیں بانٹتے اور نیکیاں کرتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔